بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ ایک دن لونڈی اپنے مالک کے کسی کام سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ قصاب نے اس کا پیچھا کیا اور جنگل میں ایک جگہ روک کر گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سمجھدار و باحیا لونڈی نے کہا، اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی لونڈی کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا، جب تجھے اللہ عز و جل کا اتنا خوف ہے تو میں اپنے پاک پروردگار عز و جل سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ چنانچہ وہ لونڈی چلی گئی۔ قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جاتا۔ اتنے میں اس زمانے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قاصد وہاں سے گزرا۔ اس نے قصاب کو دیکھ کر کہا، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ قاصد نے کہا، آؤ ہم اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ وہ اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے کہا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک بندے ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ قاصد نے کہا، میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا شروع کی اور قصاب آمین کہتا رہا۔ یکایک بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو بادل قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ قاصد نے قصاب سے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل تمہارے سر پر سایہ فگن ہیں۔ بتاؤ کس عظیم نیکی سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے؟ قصاب نے اپنا واقعہ بتایا تو قاصد نے کہا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔